بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ہادیہ ہے۔ میں ہمیشہ اپنی زندگی کو ایک کھلی کتاب سمجھتی تھی جس کے اوراق صاف اور روشن ہوں گے، لیکن یہ کتاب میرے بچپن سے ہی غمگین رنگوں سے بھر گئی۔ میں بہت چھوٹی تھی جب میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ وہ بہت مہربان اور نرم دل انسان تھے۔ ان کی ہنسی کی گونج آج بھی میرے کانوں میں ہے، لیکن وہ ہنسی میرے بچپن کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ ابا کے جانے کے بعد ہمارا گھر ویران سا ہو گیا تھا۔ ماں کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر انہوں نے اپنے آنسو چھپا لیے۔ وہ جانتی تھیں کہ اگر وہ کمزور پڑ گئیں تو ہم 2 بچے کیسے جی پائیں گے۔ میں چھوٹی تھی مگر دیکھتی تھی کہ اماں دن رات محنت کرتی ہیں، کبھی دوسروں کے گھروں میں کام، کبھی کپڑے سینا، کبھی سبزی بیچنا۔ وہ اپنے دکھ چھپا کر ہماری بھوک مٹاتی۔ میں اکثر انہیں کہتی، اماں آپ آرام کیوں نہیں کرتی؟ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتی اور کہتی، بیٹی ماؤں کو آرام نصیب نہیں ہوتا جب تک تم دونوں اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاتے۔ میری سانس بھی سکون سے نہیں لے سکتی۔ میرا ایک بھائی تھا، نام تھا فاروق۔ وہ مجھ سے بڑا تھا، میری دنیا کا سب سے قیمتی رشتہ۔ وہ کبھی میرا بھائی ہوتا، کبھی باپ جیسا، کبھی دوست کی طرح۔ اماں نے ہم دونوں کو پڑھانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ غربت تھی مگر وہ کہتی تھیں تعلیم ہی تمہیں عزت دے گی۔ فاروق بہت ذہین تھا، اس کی محنت رنگ لائی۔ جب اسے ایک بڑی کمپنی میں جاب ملی تو اماں کی آنکھوں میں برسوں بعد سکون جھلکا۔ دیکھا ہادیہ، انہوں نے ایک دن کہا، میری قربانیاں ضائع نہیں گئیں، اب میرا بیٹا میرا سہارا ہے۔ میں نے فخر سے بھائی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا کر بولا، اماں آپ نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے، اب میری باری ہے، اب آپ کو مزید محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میں بھائی پر جان دیتی تھی۔ جب بھی اسکول سے واپس آتی تو وہ میرے لیے کتابیں دیکھتا، سوال حل کراتا، کہتا، ہادیہ تمہیں بھی پڑھنا ہے، صرف گھریلو کاموں میں زندگی ضائع مت کرنا، تم بھی بنو گی کسی کی آنکھ کا تارا۔ اماں کو بھائی کی شادی کی فکر بھی ہونے لگی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ اکثر سوچ میں ڈوب جاتی۔ ایک دن انہوں نے فاروق سے کہا، بیٹا اب تمہارے لیے جیون ساتھی ڈھونڈنے کا وقت ہے۔ فاروق شرماتے ہوئے بولا، اماں ابھی تو میں نیا جاب پر گیا ہوں۔ اماں نے مسکرا کر کہا، بیٹا شادی کے بعد ذمہ داری اور بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ تمہیں ایک اچھی بیوی کی ضرورت ہے جو تمہاری زندگی کا سہارا بن سکے۔ یہ باتیں سن کر میں چھپ کر ہنسنے لگتی۔ مجھے یہ سوچ کر خوشی ہوتی کہ اب میرے بھائی کی زندگی میں کوئی اور بھی آئے گا جو اس سے محبت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا۔ کچھ دن بعد اماں نے مجھے بتایا، ہادیہ فاروق کی منگنی ہو رہی ہے۔ میں خوشی سے اچھل پڑی۔ واقعی اماں؟ کس سے؟ اماں نے دھیرے سے کہا، تمہارے بھائی کو ایک لڑکی پسند ہے، وہ محلے کی ہی ایک معزز گھرانے کی بیٹی ہے۔ میں نے ان کے والدین سے بات کی ہے، انہوں نے بھی ہاں کر دی ہے۔ میں نے فوراً بھائی سے پوچھا، بھائی آپ کو کون پسند ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، ارے شرارتی لڑکی، تجھے اتنی بے صبری کیوں ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ وہ نیک دل ہے، پڑھی لکھی ہے اور اماں کو بھی پسند ہے۔ میں نے مذاق کیا، اچھا تو اب آپ کو ہم سے زیادہ کسی اور کی فکر ہوگی؟ بھائی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تم ہمیشہ میری پہلی فکر رہوگی ہادیہ۔ منگنی کی خبر نے گھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ غربت کے باوجود اماں نے چھوٹا سا جشن کیا، محلے کے لوگ آئے، مبارکبادیں دی۔ میں نے پہلی بار اماں کو اتنا خوش دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ رات کو میں نے اماں کو کہتے سنا، یا اللہ میرا بیٹا خوش رہے، اس کا گھر بس جائے۔ میں نے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ میرے بھائی کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھنا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی، میرا دل سکون سے بھر گیا تھا۔ مجھے لگتا تھا جیسے ہمارے گھر کے دن پھر گئے ہیں۔ اماں کی محنت رنگ لائی، بھائی کی قربانیاں کامیاب ہوئیں اور میری زندگی بھی بدلنے والی ہے۔ لیکن شاید میں یہ نہیں جانتی تھی کہ خوشیوں کے بعد اکثر غم دستک دیتے ہیں۔ ابھی تو یہ آغاز تھا۔ فاروق کی شادی کو چند ہی ماہ گزرے تھے کہ ہماری زندگی میں ایک اور بڑا طوفان آیا۔ اماں جو ہماری دنیا کا سہارا تھی، اچانک دل کے دورے کا شکار ہوئیں۔ ان کا جانا ہمارے لیے کیسے سائے کو چھین لینا تھا جس نے ہمیں ہر دکھ سے بچایا ہوا تھا۔ وہ دن آج بھی میری یادوں میں ایسے تازہ ہے جیسے کل کی بات ہو۔ گھر میں رشتے دار جمع تھے، میں دروازے کے قریب بیٹھی رو رہی تھی۔ بھائی کے کندھے جھکے ہوئے تھے اور وہ بار بار خود کو کوس رہا تھا۔ میں کیوں نہ پہلے اماں کو ہسپتال لے گیا، شاید وہ بچ جاتی۔ میں نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بھائی یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اماں کی خدمت ہم جتنی بھی کرتے، ان کے جانے کا وقت آ گیا تھا۔
شادی کے بعد گھر میں بھابھی کی حکومت بڑھ گئی تھی۔ اماں کی جانے سے یہ حکومت اور پختہ ہو گئی۔ وہ اکثر میری موجودگی سے ناخوش رہتی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر ٹوک دیتی۔ ایک دن کچن میں برتن دھوتے ہوئے انہوں نے کہا، ہادیہ ذرا دھیان سے برتن دھویا کرو، ہر چیز پر داغ رہ جاتے ہیں، کوئی باہر کا آئے تو کیا سوچے گا؟ میں خاموشی سے سنتی رہی، جواب دینے کی ہمت نہ تھی۔ گھر میں ماحول بدلنے لگا۔ بھائی دفتر جاتے تو زیادہ وقت باہر گزارتے، گھر آتے تو بھابھی انہیں میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرتی۔ فاروق، یہ دیکھو تمہاری بہن دن بھر فارغ بیٹھی رہتی ہے، نہ وقت پر کھانا پکاتی ہے، نہ گھر کے کام ڈھنگ سے کرتی ہے۔ بھائی میری طرف دیکھتے اور کبھی نرم لہجے میں کہتے، ہادیہ ذرا خیال کیا کرو، بھابھی ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں حیران رہ جاتی۔ دن بھر کے کام کے باوجود ان کی نظر میں لاپرواہ بنتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں بھائی کے کمرے میں گئی تو دیکھا وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہے۔ میں نے کہا، بھائی آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ انہوں نے لمبی سانس لی اور کہا، ہادیہ میں چاہتا ہوں تم اپنی زندگی کا نیا آغاز کرو۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ میرا نیا آغاز؟ وہ بولے، ہاں میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی ہو جائے، تمہیں ایک ایسا گھر ملے جہاں تم خوش رہ سکو۔ یہ بات میرے لیے غیر متوقع تھی۔ میں نے فوراً کہا، بھائی ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، شادی کیسی؟ انہوں نے کہا، اماں کے جانے کے بعد تمہاری ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ بھابھی بھی بار بار کہتی ہیں کہ لڑکی کو وقت پر رخصت کر دینا چاہیے۔ چند دن بعد میرے بھائی نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھ لیا ہے۔ ہادیہ میرا باس ہے، بہت اچھا آدمی ہے، اس کا بیٹا اویس پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا ہے۔ وہ لوگ بھی اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ میں نے سوچا تمہارے لیے یہ رشتہ بہتر ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بھائی کیا آپ نے ان سے بات کر لی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں ابھی جواب نہیں آیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ میں خاموش رہی، دل میں خوف بھی تھا اور سوال بھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا بھائی اتنی جلدی میرے رشتے کی بات کرے گا، لیکن میں نے بھائی کی آنکھوں میں ایک بوجھ محسوس کیا، جیسے وہ جلد از جلد اپنی ذمہ داری اتار دینا چاہتا ہے۔ گھر کے حالات دن بدن بدلتے جا رہے تھے، بھابھی کی باتوں میں تلخی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن انہوں نے بھائی سے کہا، فاروق دیکھو یہ تمہاری بہن اب بڑی ہو گئی ہے، لوگ باتیں کریں گے کہ کیوں بیٹھی ہے، اگر کوئی اچھا رشتہ آیا ہے تو فوراً ہاں کر دینی چاہیے۔ میں دروازے کے پاس کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ بھائی نے آہستہ سے کہا، میں نے اویس کے گھر رشتہ بھیجا ہے، دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ چند دنوں تک کوئی جواب نہ آیا۔ میں دل ہی دل میں سوچتی کہ شاید وہ لوگ انکار کر دیں گے، لیکن پھر ایک شام بھائی گھر آئے تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے مجھے بلایا اور کہا، ہادیہ انہوں نے ہاں کر دی ہے۔ میری آواز رند گئی۔ واقعی بھائی؟ انہوں نے کہا، ہاں جلد ہی منگنی کی تاریخ طے کریں گے۔ بھابھی نے خوشی کا اظہار کیا، مگر ان کے چہرے پر مجھے سکون کم اور جیت کا احساس زیادہ دکھائی دیا، جیسے وہ ایک بوجھ اپنے کندھوں سے اتارنے جا رہی ہوں۔ اویس کے گھر والوں کی طرف سے جواب آیا تو تیاریاں تیزی سے شروع ہو گئیں۔ رشتہ قبول ہونے کے بعد زیادہ وقت ضائع نہیں کیا گیا۔ بھائی نے جلدی جلدی انتظامات کیے، بھابھی نے قریبی رشتہ داروں کو اطلاع دی، اور یوں میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ میں چپ چاپ سب دیکھتی رہی۔ میرا دل سنجیدہ تھا، لیکن میں نے بھائی کے چہرے کی خوشی کے آگے اپنی خاموشی کو ترجیح دی۔ شادی کا دن آیا، محلے کے لوگ جمع ہوئے، تھوڑا سا سادہ سا ولیمہ تھا۔ بھائی نے اپنی وسعت سے بڑھ کر ہر چیز کرنے کی کوشش کی۔ وہ بار بار کہتے، ہادیہ دعا کرو سب اچھا ہو۔ میں مسکرا کر سر ہلا دیتی۔ دل کے اندر ایک انجانی بے چینی تھی، لیکن زبان پر کوئی بات نہ لائی۔ دلہن بن کر جب میں سجی سنوری بیٹھی تو ہر عورت مجھے دعائیں دے رہی تھی۔ بھابھی قریب آ کر بولی، اب یہ تمہارا گھر نہیں رہا، کل سے تمہیں دوسرے گھر کے رسم و رواج اپنانے ہوں گے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شام ڈھلے رخصتی کا وقت آیا۔ بھائی نے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہادیہ تم ہمیشہ میری دعاؤں میں رہو گی، وہاں جا کر سب کے ساتھ عزت و پیار سے رہنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھائی دعا کیجیے کہ سب اچھا ہو۔ رخصتی کے بعد جب اویس کے گھر پہنچے تو وہاں بھی کافی مہمان موجود تھے۔ رسومات ہوئیں، کہکے لگے، سب کچھ بظاہر خوشگوار لگ رہا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھی تھی، جیسے سب کچھ بس ایک رسم ہے اور میں اس رسم کا حصہ بن گئی ہوں۔ رات کا وقت آیا، لوگ آہستہ آہستہ جا چکے تھے۔ مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ کمرہ خوشبو اور روشنی سے بھرا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ یہ میری زندگی کی پہلی رات تھی، نئے رشتے کے ساتھ۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید اب میرا نیا سفر شروع ہوگا،
دروازہ کھلا، اویس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ نے مجھے مزید بے چین کر دیا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ میرے قریب آیا، کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر ایک دم ہنسی کے ساتھ بولا، تو یہ ہو تم؟ میں نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، مجھے لگا تھا فاروق کی بہن بھی فاروق کی طرح خوبصورت ہوگی، لیکن تم تو بالکل عام سی شکل کی ہو۔ اس کے الفاظ میرے دل پر تیر کی طرح لگے۔ میں نے چاہا کہ کچھ کہوں، لیکن زبان گنگ ہو گئی۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، پتہ نہیں میرے ماں باپ نے کیا سوچ کر ہاں کر دی، تمہاری تو رنگت بھی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ میں چپ چاپ سن رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کمرے میں زیادہ دیر نہ رکا، اپنا موبائل اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، مجھے کچھ کام ہے، اور باہر چلا گیا۔ میں کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ شادی کی پہلی رات جس کا خواب ہر لڑکی خوشی کے ساتھ دیکھتی ہے، میرے لیے اذیت بن گئی۔ میں نے دل میں سوچا، کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا؟ رات بھر جاگتی رہی، کبھی دعائیں مانگتی، کبھی آنسو پونچھتی۔ صبح جب روشنی کمرے میں داخل ہوئی تو میں بالکل تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ یوں میری شادی کا آغاز ہوا۔ پہلی رات ہی مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اویس مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں خاموش رہوں گی اور وقت کے ساتھ سب کچھ سہ جاؤں گی، مگر دل کے کسی کونے میں یہ احساس بیٹھ گیا کہ یہ رشتہ آسان نہیں ہوگا۔ شادی کے چند دن بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اویس مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کمرے میں بھی زیادہ وقت نہیں گزارتا تھا، زیادہ تر وقت دفتر یا دوستوں کے ساتھ باہر رہتا۔ گھر میں جب بھی آتا، بات کرنے کا انداز سخت اور برخی سے بھرا ہوتا۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ رویہ بدل جائے، لیکن حالات مزید خراب ہوتے گئے۔ گھر میں ایک اور بڑی مشکل میری جٹھانی تھی۔ وہ بہت گوری رنگت والی اور خود کو خوبصورت سمجھنے والی عورت تھی۔ ہر موقع پر میری کمزوریوں کو سب کے سامنے لانے کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ ایک دن میں کچن میں سبزی کاٹ رہی تھی تو اس نے ہنستے ہوئے کہا، ہادیہ، تمہارے ہاتھ دیکھیے، بالکل مزدورنیوں جیسے ہیں۔ تمہاری جیسی لڑکی کو تو اویس جیسے لڑکے سے شادی کا خواب بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموشی اختیار کی۔ ساس پاس ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے جٹھانی کو ڈانٹا نہیں، بس مجھے دیکھ کر کہا، بیٹا بس برداشت کر لو، گھر کے سکون کے لیے جواب مت دیا کرو۔ جب کبھی کسی رشتہ دار کے ہاں دعوت کا بلاوا آتا تو گھر میں سب تیاری کرتے۔ میں بھی دل میں چاہتی تھی کہ اویس کے ساتھ جاؤں، لیکن ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتا۔ ایک دن چچا کے گھر سب کو بلایا گیا۔ میں نے ہمت کر کے اویس سے کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ اس نے سخت لہجے میں کہا، نہیں، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، تمہاری شکل دیکھ کر سب مذاق اڑائیں گے، بہتر ہے گھر میں رہو۔ میں نے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ باقی سب فیملی دعوت میں گئی اور میں اکیلی گھر میں بیٹھی رہی۔ رات گئے جب وہ واپس آیا تو میں نے کھانے کا پوچھا۔ اس نے کہا، میں باہر ہی کھا چکا ہوں، تم زحمت نہ کرو، اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایسے کئی موقع آئے، شادیوں، ولیموں اور چھوٹی بڑی محفلوں میں اویس کبھی مجھے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ حتیٰ کہ ایک بار اس کی خالہ نے فون پر کہا، بیٹا بہو کو ساتھ ضرور لانا، ہمیں ملنے کی خواہش ہے۔ لیکن اویس نے صاف جواب دیا، خالہ ابھی وقت نہیں ہے، اور فون رکھ دیا۔ میں نے ہمت کر کے ساس سے بات کی، اماں جی اویس مجھے کہیں ساتھ نہیں لے جاتے، سب لوگ پوچھتے ہوں گے۔ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا مرد کو اپنی بیوی پر ناز ہونا چاہیے، شاید اسے ابھی وقت لگے، تم بس کوشش کرو، جب وہ دفتر سے آئے تو اچھی طرح تیار ہوا کرو، شوہر کو خوش رکھنے کے لیے یہی طریقہ ہے۔ میں نے ساس کی بات دل پر لے لی۔ اگلے دن جب اویس کے آنے کا وقت قریب ہوا تو میں نے نئے کپڑے پہنے، بال سنوارے اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ دل میں سوچا شاید آج وہ بدل جائے۔ دروازہ کھلا، اویس اندر آیا۔ اس نے مجھے دیکھا اور فوراً تیز لہجے میں کہا، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں نے سوچا آپ کو اچھا لگے گا۔ وہ غصے سے بولا، جو خوبصورت ہوتے ہیں انہیں بناوٹ کی ضرورت نہیں پڑتی، تم پر یہ سب مصنوعی چیزیں اچھی نہیں لگتی، آئندہ فضول خرچی مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے بیگ صوفے پر پھینک اور باہر نکل گیا۔ میں دروازے کے قریب کھڑی رہ گئی۔ دل چاہا زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ دوسرے دن جب مہمان آئے تو جٹھانی نے باتوں ہی باتوں میں طنز کیا، بھابھی جی آپ کی بیٹی کی پسند تو بہت نیک ہے، لیکن ذرا دیکھیں تو ہمارے اویس کے ساتھ ذرا بھی جچتی نہیں۔ سب لوگ مسکرانے لگے۔ اویس نے کچھ کہا نہیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات مجھے اندر سے توڑ گئے۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ میری شادی کے ابتدائی دن خوشیوں کے بجائے دکھوں اور تلخیوں میں گزرے۔ اویس کے دل میں میرے لیے جگہ نہ بن سکی۔
जेठानी की बातों ने मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी और सास की नसीहतें मेरे लिए हर बार एक नई आजमाइश लेकर आती, क्योंकि हर कोशिश का नतीजा उल्टा निकलता। वक्त के साथ मेरा और अवैस का रिश्ता और ज्यादा कठिन होता गया। वो मेरे करीब आने के बजाय दिन ब दिन मुझसे दूर होता गया। घर में खामोशी रहती और अगर वो बात करता भी तो सिर्फ तलखी के साथ। मैंने सब्र करना सीख लिया था, मगर दिल के अंदर यह ख्याल दब गया था कि शायद मेरी जिंदगी उससे बेरुखी में गुजरेगी। एक दिन सुबह मैंने नाश्ते की मेज पर देखा कि अवैस गैर मामूली तौर पर खुश लग रहा है। वो आम दिनों की तरह खामोश नहीं था, बल्कि मुस्कुराते हुए फोन पर किसी से बात कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में सोचा शायद दफ्तर में कोई अच्छी खबर मिली है, लेकिन मेरा वो गुमान गलत निकला। शाम को जब वो घर आया तो उसके साथ एक अजनबी लड़की भी थी। सब घर वाले हैरत में थे। मैं दरवाजे के करीब खड़ी रह गई। अवैस ने किसी तारुफ के बगैर सीधा ऐलान कर दिया, ये है मेरी बीवी। मेरी सांस से रुक गई। मैंने सास और जेठानी की तरफ देखा। वो भी हैरान थी, मगर कुछ बोली नहीं। जेठानी के चेहरे पर एक छुपी हुई मुस्कुराहट जरूर थी। मैंने लरजती हुई आवाज में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप? अवैस ने तेज लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक सुन रही हो। ये लड़की वो है जिसे मैं पसंद करता था और चाहता था। तुम्हारी जैसी मामूली शक्ल वाली लड़की मेरे लायक नहीं थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने कदम आगे बढ़ाए और इल्तजा की, अवैस ऐसा ना करें, ये मेरी जिंदगी है। मैंने आपके साथ सब्र किया है, आप क्यों मुझे रुस्वा कर रहे हैं? लेकिन अवैस ने मेरी बात सुनने की बजाय कहका लगाया और बोला, तुम्हारी जिंदगी की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं। तुम मेरे दिल में कभी जगह बना ही नहीं सकी। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा। मैंने रो कर कहा, मैं आपकी बीवी हूं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो सख्त लहजे में बोला, बीवी नहीं, तुम सिर्फ एक बोझ थी। आज के बाद ये बोझ मैं अपने कंधों से उतार रहा हूं। घर के बड़े कमरे में सब मौजूद थे। सास ने घबरा कर कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? ये सब अचानक क्यों? अवैस ने जवाब दिया, अम्मा आप जानती हैं कि मुझे कभी ये रिश्ता पसंद नहीं था। आप ही कहती रहती थी कि नेक सीरत है, सब्र करेगी, लेकिन मेरा दिल कभी मुतमईन नहीं हुआ। अब मुझे वो मिल गई है जिसकी मैं ख्वाहिश करता था। मेरी टांगों से जान निकल रही थी। मैंने हाथ जोड़कर कहा, अवैस प्लीज मुझे तलाक मत दे, मैं आपके बगैर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लेकिन वो बेहिस खड़ा रहा। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं। मेरी चीख निकल गई। मैंने सिसकते हुए कहा, खुदा के लिए ये जुल्म ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके सहारे जीऊंगी? वो मजीद सख्ती से बोला, मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। आज के बाद तो मेरे घर की दहलीज पर भी कदम न रखना। जिठानी ने तंज़े अंदाज में कहा, बेहतर है अब ये वापस वहीं चली जाए जहां से आई थी। मैं जमीन पर गिर गई। मेरे आंसू किसी को नर्म न कर सके। मैंने सास की तरफ देखा। उन्होंने आहिस्ता से कहा, हादिया शायद यही तुम्हारी तकदीर है। उनके लहजे में अफसोस तो था, लेकिन कोई रोकथाम नहीं। वो नई लड़की जो अवैस के साथ आई थी हनूस खामोश खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में गरूर झलक रहा था। अवैस ने उसका हाथ थामा और ऐलान किया, ये है मेरी असल शरीके हयात। मैंने लरजते हुए कहा, क्या मेरी इतनी भी इज्जत नहीं कि मुझे सबके सामने यूं जलील कर दिया जाए? अवैस ने सर्द लहजे में कहा, इज्जत? तुम्हारे पास कभी इज्जत थी ही नहीं। मैंने आज बस हकीकत सामने रख दी है। ये कहकर उसने जोर से कहा, तल्लाक तल्लाक तल्लाक। मेरे वजूद पर जैसे बिजली गिर गई। मैंने चीख मारकर रोना चाहा, मगर आवाज गले में दब गई। सब लोग खामोश थे, किसी ने मुझे सहारा न दिया। अवैस नई बीवी के साथ कमरे की तरफ बढ़ गया और मैं टूटकर जमीन पर गिर गई। तलाक के बाद मेरा कोई ठिकाना न रहा। सास ने मुझे रुखसत करते वक्त कहा, बेटी अब तुम्हारा यहाँ क्या रह गया? बेहतर है अपने भाई के घर चली जाओ। मैं अपने आंसू पोंछते हुए खामोशी से सर झुकाकर निकल आई। दिल में दर्द का तूफान था, मगर कदमों को खींचते हुए भाई के घर पहुंची। दरवाजा खुला तो भाभी सामने खड़ी थी। मुझे देखते ही उनकी आंखों में हैरत और फिर सख्ती आ गई। उन्होंने कहा, वाह, तो ये दिन भी देखना था। मैं पहले ही जानती थी कि तुम अपना घर नहीं बसा सकोगी। मैंने लरजती आवाज में कहा, भाभी मेरा कोई सहारा नहीं रहा, मुझे रहने दीजिए। उसी वक्त भाई कमरे से बाहर आए। मुझे इस हालत में देखकर चौंक गए। उन्होंने भाभी की बात सुनी और आगे बढ़कर कहा, हादिया मेरी बहन है, ये हमारे साथ ही रहेगी। भाभी ने तेज लहजे में कहा, ठीक है, तुम्हारी बहन है तो तुम ही संभालो, लेकिन इसके आने से मेरा बोझ बढ़ जाएगा।
بھائی نے مجھے سہارا دیا اور کمرے میں لے گئے۔ میں نے ان کے سامنے روتے ہوئے کہا، بھائی میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم بوجھ نہیں ہو، یہ گھر تمہارا بھی ہے، ہمت رکھو۔ اگلے دن سے میں نے گھر کے کام اپنے ذمہ لے لیے۔ صبح سویرے اٹھتی، بچوں کو اسکول تیار کرتی، ناشتہ بناتی، برتن دھوتی اور صفائی کرتی۔ شام تک گھر کے ہر کونے میں میری محنت دکھائی دی تھی، لیکن اس کے باوجود بھابھی کو کبھی سکون نہ آیا۔ ایک دن وہ کچن میں آئی اور مجھے جھاڑتے ہوئے بولی، ہادیہ سالن میں نمک زیادہ کیوں ہے؟ اتنا سا کام بھی ڈھنگ سے نہیں کر سکتی۔ میں نے دھیرے سے کہا، میں اگلی بار دھیان رکھوں گی۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، اگلی بار؟ تم سے کب کوئی کام سیدھا ہوا ہے؟ بچے مجھے بہت پسند کرتے تھے، میں ان کے ساتھ کھیلتی تو وہ خوش ہو جاتے، لیکن بھابھی کو یہ بھی ناگوار گزرتا۔ ایک دن انہوں نے بھائی سے شکایت کی، دیکھو ذرا، یہ بچوں کو بھی اپنے ساتھ بٹھائے رکھتی ہے، نہ پڑھائی کا دھیان نہ کچھ اور۔ بھائی نے نرمی سے کہا، وہ بچوں سے محبت کرتی ہے، اس میں برا کیا ہے؟ بھابھی نے تلخی سے جواب دیا، محبت نہیں، یہ بس دکھاوا ہے، اصل میں یہ چاہتی ہے کہ گھر کے سب سے اچھا سمجھے۔ میں نے یہ سب سنا تو دل میں سوچا کہ شاید میں جو بھی کروں ان کے لیے ہمیشہ غلط ہی رہوں گی۔ ایک دن شام کو بھائی دفتر سے آئے تو میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ وہ بیٹھے ہی تھے کہ بھابھی بول پڑی، فاروق تمہاری بہن سارا دن گھر میں رہتی ہے، مگر میرا بوجھ کم ہونے کی بجائے بڑھ گیا ہے۔ کھانے کا وقت ہو یا صفائی کا، ہر جگہ مجھے ہی ٹوکنا پڑتا ہے۔ بھائی نے خاموشی اختیار کی، پھر میری طرف دیکھ کر کہا، ہادیہ ذرا اور دھیان رکھا کرو، بھابھی کو شکایت کا موقع نہ دو۔ میں نے سر جھکا کر کہا، جی بھائی۔ یہ سب سن کر میرا دل دکھی ہوا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ اگلے دن اور زیادہ محنت کی، کپڑے دھوئے، کچن سنبھالا، بچوں کو پڑھایا، مگر پھر بھی بھابھی نے کہا، دیکھو ذرا، کچن میں برتن صحیح سے سجے نہیں، تمہارے جیسے لوگ گھر سنبھال ہی نہیں سکتے۔ میں چپ چاپ صفائی کرنے لگی۔ بھائی نے ایک بار مجھے کمرے میں بلایا اور کہا، ہادیہ مجھے افسوس ہے کہ تمہیں یہاں آسانی نہیں مل رہی، لیکن برداشت کرو، وقت سب بدل دیتا ہے۔ میں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا، بھائی مجھے کسی آسائش کی ضرورت نہیں، صرف عزت کی چاہت ہے۔ بھابھی کو میری موجودگی برداشت نہ ہوتی، وہ مہمانوں کے سامنے بھی مجھے تانے دی تھی۔ ایک دن ان کی سہیلی آئی تو انہوں نے اس کے سامنے کہا، یہ ہے میری نند، سارا دن بس کھانے پینے اور سونے میں گزار دیتی ہے۔ میں نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ مہمان نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا، مگر کچھ نہ کہا۔ رات کو بھائی میرے پاس آئے، انہوں نے کہا، ہادیہ فکر نہ کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میں نے دھیرے سے کہا، بھائی آپ کی وجہ سے ہی میں اب تک کھڑی ہوں، ورنہ کب کی ٹوٹ چکی ہوتی۔ گھر کے حالات دن بدن سخت ہو گئے، میں دن رات کام کرتی، لیکن پھر بھی بھابھی کو میری موجودگی ناگوار لگتی۔ کبھی کھانے کا ذائقہ، کبھی کپڑوں کی ترتیب، کبھی بچوں کی پڑھائی، ہر چیز میں انہیں شکایت تھی۔ یوں میں بھائی کے گھر واپس آئی، لیکن یہاں بھی سکون نصیب نہ ہوا۔ بھائی میرا سہارا ضرور تھے، مگر بھابھی کی تلخ باتیں میرے دل پر ہر دن نئے زخم چھوڑتی تھیں۔ میں نے سب برداشت کیا اور صرف یہی سوچتی رہی کہ شاید ایک دن یہ حالات بھی بدل جائے۔ بھائی کی موجودگی میرے لیے ڈھال تھی۔ وہ جب تک زندہ تھے، بھابھی کی باتوں کے باوجود میں یہ یقین رکھتی تھی کہ میرا سہارا موجود ہے۔ مگر ایک دن زندگی نے ایک اور سخت موڑ لیا۔ وہ دن عام دنوں کی طرح شروع ہوا۔ میں نے بچوں کو اسکول تیار کیا، ناشتہ بنایا اور بھائی کو دفتر بھیجا۔ وہ جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح بولے، ہادیہ دعا کرنا دن خیریت سے گزرے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بھائی اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ یہ الفاظ میرے اور ان کے درمیان آخری باتیں ثابت ہوئیں۔ دوپہر کے قریب محلے کے ایک آدمی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ بولا، فاروق بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی۔ میں نے جلدی سے بھابھی کو خبر دی۔ وہ چیخنے لگی، کیا مصیبت ہے یہ؟ ہم دونوں ہسپتال پہنچے تو خبر ملی کہ بھائی دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے کانوں نے جیسے سننے سے انکار کر دیا۔ میں زمین پر گر گئی، آنکھوں سے آنسوں کا طوفان بہہ نکلا۔ میں بار بار کہہ رہی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بھابھی بھی رو رہی تھی، مگر ان کے آنسو زیادہ دیر نہ ٹھہر سکے۔ جب ہم میت کے ساتھ گھر واپس آئے تو محلے کے لوگ جمع تھے، سب افسوس کر رہے تھے۔ میں کمرے کے کونے میں بیٹھی بھائی کے چہرے کو آخری بار دیکھنے کی حسرت لیے رو رہی تھی۔ اسی دوران بھابھی کا غصہ میرے اوپر اترنے لگا۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا،
یہ سب تمہاری منحوس شکل کی وجہ سے ہوا ہے۔ پہلے تمہارا اپنا گھر اجڑا، اب میرے شوہر کو بھی کھا گئی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، بھابھی یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ حادثہ تھا، اس میں میرا کیا قصور؟ وہ زور سے بولی، قصور تمہارا ہی ہے، تم جس کے گھر بھی جاتی ہو وہاں بربادی لے آتی ہو۔ اب میرا شوہر بھی تمہاری وجہ سے چلا گیا۔ لوگوں کے سامنے یہ الفاظ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ کچھ عورتوں نے بھابھی کو سمجھانے کی کوشش کی، ایسی باتیں مت کہو، یہ وقت الزام تراشی کا نہیں ہے، مگر بھابھی کا غصہ بڑھتا گیا۔ انہوں نے میرے بازو کو پکڑا اور سب کے سامنے چیخ کر کہا، نکل جاؤ میرے گھر سے، میں تمہیں اب ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کروں گی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، بھابھی مجھے کہیں اور جانے کی جگہ نہیں، بھائی کے بعد میرا سہارا آپ ہی ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی ہنس کر بولی، سہارا؟ میں کبھی تمہارا سہارا نہیں بن سکتی، تمہیں اپنے ساتھ رکھنا میری اور میرے بچوں کی بربادی ہے۔ محلے کے کچھ لوگ مجھے سنبھالنے آئے۔ ایک بزرگ عورت نے کہا، بیٹی صبر کرو، یہ وقت بھابھی کے لیے بھی مشکل ہے، اسی لیے غصے میں ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ مگر بھابھی نے سب کے سامنے دو ٹوک الفاظ میں کہا، میں اپنی زندگی میں اس منحوس کو نہیں رکھوں گی۔ جس دن یہ میرے گھر آئی تھی اسی دن سے نحوست شروع ہو گئی تھی۔ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے بھائی کی لاش کے قریب جانے کی کوشش کی، مگر بھابھی نے مجھے روک دیا۔ تمہیں میت دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری نظر پڑے۔ میں نے التجا کی، بھابھی مجھے آخری بار بھائی کو دیکھنے دیں، وہ میرے سب کچھ تھے۔ وہ چیخ کر بولی، نہیں، تمہارے رونے دھونے سے مجھے اور برداشت نہیں ہوگا، نکل جاؤ یہاں سے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک بہن کو اپنے بھائی کے جنازے سے محروم کیا جا رہا ہے۔ کچھ نے بھابھی کو کہا، ایسا مت کرو، یہ اس کی بہن ہے، مگر بھابھی اپنی ضد پر قائم رہی۔ آخرکار انہوں نے میرے کپڑے پکڑ کر مجھے گھر سے باہر دھکیل دیا۔ میں سڑک پر کھڑی رہ گئی، آنکھوں سے بہتے آنسو اور دل میں ٹوٹا ہوا سہارا۔ محلے والے مجھے دیکھ رہے تھے، کچھ افسوس میں سر ہلا رہے تھے، کچھ سرگوشیوں میں میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا، بھائی آپ کے بعد میرا کوئی نہیں رہا۔ میں سڑک پر کھڑی تھی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ بھابھی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، منحوس میرے گھر سے نکل جا۔ محلے کے لوگ تماشائی بنے کھڑے تھے، کوئی ترس کھا رہا تھا، کوئی چپ چاپ تماشا دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں اچانک ایک مضبوط آواز ابھری، کیا آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ سب کی نظریں ایک طرف اٹھ گئیں۔ وہ احمد تھا، محلے کا ایک نوجوان جسے لوگ عزت سے دیکھتے تھے۔ وہ سیدھا آگے بڑھا اور بھابھی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور لہجے میں سختی تھی۔ اس نے کہا، بیوہ ہو کر بھی تمہیں احساس نہیں کہ ایک عورت کو یوں سب کے سامنے دھکیلنا کیسا ظلم ہے؟ بھابھی نے تیز لہجے میں جواب دیا، یہ عورت میرے لیے بوجھ ہے، جس دن سے آئی ہے میرے گھر کے حالات بگڑ گئے ہیں، اب میں مزید نہیں رکھ سکتی۔ احمد نے سختی سے کہا، بوجھ کہہ کر آپ اپنے شوہر کی بہن کو گھر سے نکال رہی ہیں؟ یہ وہی بہن ہے جو آپ کے بچوں کو سنبھالتی تھی، یہ شرم کا مقام ہے، تانوں کا نہیں۔ بھابھی طنزیہ ہنسی اور بولی، اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو اسے اپنے گھر لے جا، دیکھ لینا یہ منحوس جس کے گھر بھی جاتی ہے وہ اجڑتا ہے۔ میں نے سسکتے ہوئے کہا، میں بس بھائی کو آخری بار دیکھنا چاہتی ہوں۔ احمد نے میری طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا، ہادیہ یہ لوگ تمہیں دیکھنے نہیں دیں گے، تمہیں اور بھی ذلیل کریں گے، میرے ساتھ چلو۔ میرے قدم ڈگمگائے، دل چاہتا تھا کہ بھائی کی میت کو دیکھوں، مگر حالات میرے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ بھابھی نے مزید تلخ لہجے میں کہا، یہیں کھڑی رہنا ہے تو، محلے بھر کے سامنے ذلیل ہوتی رہو۔ احمد نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا، چلو یہاں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی گرفت مضبوط تھی اور لہجہ بھروسہ دلانے والا۔ میں نے اپنے آنسو پونچھے اور آہستہ آہستہ اس کی ساتھ چل دی۔ ہم دونوں محلے کی گلیوں سے گزر کر اس کے گھر پہنچے۔ ایک شاندار مکان میرے سامنے تھا۔ دروازہ کھلتے ایک بزرگ خاتون سامنے آئی۔ وہ احمد کی والدہ تھی۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، بیٹا یہ کون ہے؟ احمد نے سنجیدگی سے جواب دیا، اماں یہ میری محلے دار ہے، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی بھابھی نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن یہ ہمارے ساتھ رہے۔ خاتون نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹی یہ گھر تمہارا ہے، غمگین مت ہو، اللہ بڑا کارساز ہے۔ ان کے نرم لہجے نے میرے دل کے زخموں پر مرہم رکھا۔ احمد مجھے کمرے میں لے گیا۔ اس نے پانی کا گلاس دیا اور کہا، ہادیہ تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں تم محفوظ ہو۔ میں نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، آپ نے میرے لیے جو کیا میں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ کچھ دیر بعد احمد کی ماں میرے پاس آئی۔
انہوں نے کہا، بیٹی مجھے اپنا دکھ سناؤ۔ میں نے تھوڑا سا بتایا کہ کیسے میری شادی ٹوٹی، کیسے بھائی کا سہارا چھن گیا اور کیسے بھابھی نے مجھے گھر سے نکالا۔ وہ خاموشی سے سنتی رہیں، پھر بولی، اللہ نے تمہارے لیے ایک نیا راستہ بنایا ہے، یقین رکھو۔ اسی دوران احمد کمرے میں آیا۔ اس نے کہا، ہادیہ تمہیں ایک بات بتانی ہے، شاید تمہیں یہ جان کر حیرت ہو۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولا، میں اسی کمپنی کا CEO ہوں جہاں تمہارے بھائی فاروق کام کرتے تھے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تمہارا سابقہ شوہر اویس بھی وہیں ملازم تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ کیا واقعی؟ احمد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، فاروق بہت محنتی اور ایماندار آدمی تھا۔ میں نے ہمیشہ اس کی تعریف کی۔ اویس بھی کچھ عرصے میرے ماتحت رہا، مگر اس کا رویہ غرور سے بھرا تھا۔ میری آنکھوں سے پھر آنسو نکل آئے۔ میں نے کہا، میرا بھائی آپ کی بہت عزت کرتا تھا، اکثر آپ کی باتیں سناتا تھا۔ احمد نے دھیرے سے کہا، فاروق ایک نیک دل انسان تھا، اس کی کمی ہمیشہ محسوس رہے گی، لیکن تمہیں ہمت رکھنی ہوگی۔ اس نے اپنی بہن کے لیے جو خواب دیکھے تھے وہ خواب ابھی زندہ ہیں۔ میں خاموش ہو گئی، مگر دل کہہ رہا تھا کہ اللہ نے واقعی میرے لیے ایک نیا سہارا بھیج دیا ہے۔ احمد کے گھر آنے کے بعد پہلی بار مجھے سکون کی سانس ملی۔ یہاں کوئی تانا نہیں دیتا تھا، کوئی مجھے منحوس نہیں کہتا تھا۔ احمد کی ماں نے پہلے دن سے ہی مجھے ایسے اپنایا جیسے میں ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ ان کے لہجے میں نرمی اور آنکھوں میں شفقت دیکھ کر میرا دل پگھل جاتا۔ وہ بار بار کہتی، بیٹی یہ گھر تمہارا ہے، کسی پرائے پن کا احساس مت کرنا۔ میں نے ان کے سامنے ایک دن کہا، اماں جی میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، یہاں آ کر مجھے سہارا ضرور ملا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر بولی، بیٹی تم تو میری بیٹیوں سے بڑھ کر ہو، یہ گھر اور یہ سہارا تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ہے، تم پر کوئی بوجھ نہیں۔ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ہمیشہ دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے۔ ایک شام احمد لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، احمد بھائی ایک بات کرنی ہے۔ اس نے نظر اٹھا کر کہا، جی ہادیہ بولو۔ میں نے آہستہ کہا، میں یہاں رہ کر آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، مجھے کوئی کام کرنا ہے، کوئی نوکری، تاکہ میں اپنے حصے کی ذمہ داری خود نبھا سکوں۔ احمد نے چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر کہا، ہادیہ تمہارے لیے سب کچھ یہاں ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گا۔ میں نے سر جھکا کر کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میرا ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا کہ سب کچھ دوسروں پر چھوڑ دوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اچھا تم واقعی کام کرنا چاہتی ہو تو میری کمپنی میں آ جاؤ۔ فاروق کی بہن کے لیے میرے دفتر کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، آپ نے ایک اور سہارا دیا ہے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ پوری محنت کروں گی۔ وہ مسکرا کر بولا، فاروق بھی یہی چاہتا تھا کہ تم پڑھ لکھ کر اپنے قدموں پر کھڑی ہو، اب یہ خواہش پوری ہوگی۔ چند دن بعد میں نے کمپنی جوائن کر لی۔ دفتر کا پہلا دن میرے لیے بہت مختلف تھا۔ لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے کیونکہ سب احمد کو ایک سخت مزاج اور سنجیدہ باس سمجھتے تھے، لیکن انہوں نے سب کے سامنے کہا، یہ ہادیہ ہیں، فاروق کی بہن، اب یہ ہمارے ساتھ کام کریں گے۔ میرا ڈیسک احمد کے آفس کے قریب رکھا گیا۔ پہلے دن مجھے کچھ فائلیں دیکھنے کو دی گئی۔ میں نے دل سے محنت کی اور ہر چھوٹی بات کو نوٹ کیا۔ شام کو جب میں واپس گھر آئی تو احمد کی ماں نے خوشی سے کہا، کیسا رہا پہلا دن؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بہت اچھا تھا۔ مجھے لگا جیسے میں واقعی اپنی زندگی کو نیا آغاز دے رہی ہوں۔ احمد کی ماں مجھے ہر وقت حوصلہ دیتی۔ وہ کہتی، بیٹی تم نے جو کچھ سہ لیا ہے اب اللہ تمہیں عزت دے گا، بس ہمت نہ چھوڑنا۔ میں ان کے قدموں پر بیٹھ کر کہتی، اماں جی آپ کی دعاؤں کے بغیر میں یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ دفتر میں میرا وقت گزرنے لگا۔ احمد کبھی کبھار پوچھ لیتا، ہادیہ کام میں کوئی مشکل تو نہیں؟ میں کہتی، جی نہیں، سب ٹھیک ہے، اور وہ سر ہلا دیتا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور کہا، تمہیں جان کر خوشی ہوگی کہ دفتر کے لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں، تم نے کم وقت میں خود کو محنتی ثابت کیا ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کی نمی آ گئی۔ میں نے کہا، یہ سب آپ کے اعتماد کی وجہ سے ہے۔ احمد کی ماں مجھے گھر کے کاموں میں بھی شریک کرتی، حالانکہ وہاں نوکر تھے، لیکن وہ کہتی، بیٹی ساتھ کام کرنے سے اپنائیت بڑھتی ہے۔ ہم دونوں کچن میں بیٹھ کر کھانا بناتی اور باتیں کرتی۔ وہ اکثر میرے سر پر ہاتھ پھیر کر کہتی، تم مجھے اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کی یاد دلاتی ہو۔ میں ان کے گلے لگ کر کہتی،
اور آپ مجھے اپنی ماں کی۔ وقت گزرتا گیا، میرے دن نہ مصروف تھے، صبح دفتر جانا، شام کو گھر آنا، پھر احمد کی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پکانا یا باتیں کرنا۔ یہ سب مجھے احساس دلاتا تھا کہ زندگی بھی باقی ہے۔ دفتر اور گھر کی ذمہ داریوں نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ اب وقت مصروفیت میں گزرنے لگا۔ احمد کا اعتماد اور اس کی ماں کی شفقت نے مجھے یہ احساس دلایا کہ زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن ایک دن ایسا آیا جس نے میری تقدیر کو پھر سے بدل دیا۔ ایک شب احمد کی ماں نے مجھے کچن میں کام کرتے دیکھ کر روک لیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر جیسے کوئی بات سوچ رہی ہوں، پھر آہستہ آواز میں بولی، بیٹی ہادیہ، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے ادب سے کہا، جی اماں جی، فرمائیے۔ انہوں نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بیٹی، میں چاہتی ہوں کہ تم میرے گھر کی بہو بن جاؤ۔ میں چونک گئی، میرے ہاتھ کانپ گئے۔ میں نے گھبرا کر کہا، اماں جی، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ ممکن نہیں۔ انہوں نے نرمی سے جواب دیا، کیوں نہیں؟ تمہاری نیک نیتی اور صبر دیکھ کر میرا دل کہتا ہے کہ تم ہی میرے بیٹے کے لیے بہترین ہو۔ میں نے جلدی سے سر جھکا لیا اور کہا، اماں جی، میں ایک متعلقہ عورت ہوں، میرا ماضی خوشیوں سے خالی ہے، میں احمد صاحب کے قابل نہیں ہوں۔ وہ میرا ہاتھ تھپ تھپا کر بولی، بیٹی، عورت کی عزت اس کے کردار اور صبر سے ہوتی ہے، نہ کہ ماضی سے۔ احمد کو تمہارا ماضی قبول ہے، مجھے بھی۔ اس رات میں بہت دیر تک جاگتی رہی، دل میں عجیب سا خوف اور سوال تھے، کیا واقعی میں دوبارہ نکاح کر سکتی ہوں؟ کیا احمد مجھے وہ مقام دے گا جس کی میں حقدار ہوں، یا یہ بھی ایک نیا امتحان ہوگا؟ اگلے دن دفتر میں میرا دل کسی کام میں نہیں لگا۔ شام کو گھر آئی تو احمد لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ اس نے میرا حال دیکھ کر کہا، ہادیہ، سب ٹھیک ہے؟ تم آج پریشان لگ رہی ہو۔ میں نے نظریں جھکا لی، پھر ہمت کر کے کہا، کیا آپ کو اپنی ماں نے مجھ سے متعلق کوئی بات بتائی ہے؟ احمد نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، انہوں نے کہا ہے، لیکن فیصلہ تمہارا ہے۔ میں نے کبھی تم پر زور نہیں دیا اور نہ ہی دوں گا۔ میں نے دھیرے سے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے ہی ایک ناکام رشتہ دیکھ چکی ہوں، مجھے دوبارہ وہ سب سہنے کی ہمت نہیں۔ احمد نے نرمی سے کہا، ہادیہ، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل کو قید سے آزاد کرو۔ تم نے جو دکھ جھیلے ہیں وہ تمہاری غلطی نہیں تھے۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم ہاں کہو گی تو یہ نکاح تمہارے لیے سکون اور عزت کا ذریعہ بنے گا۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے، لیکن پھر بھی میں نے کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ بولا، تم جتنا وقت چاہو لے لو، فیصلہ صرف تمہارا ہوگا۔ چند دن گزر گئے، میں ہر نماز کے بعد اللہ سے رہنمائی مانگتی رہی۔ آخرکار دل نے کہا، یہ وہ موقع ہے جس میں عزت ہے، محبت ہے اور سکون ہے۔ شاید یہی اللہ کی طرف سے جواب ہے۔ ایک شام میں نے اماں جی کے پاس جا کر کہا، اماں جی، اگر آپ کو میرا فیصلہ منظور ہے تو میں ہاں کہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ مجھے گلے لگا کر بولی، اللہ تمہیں خوش رکھے بیٹی، یہ میرا سب سے بڑا خواب ہے جو پورا ہو رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں نکاح کی تیاری ہو گئی۔ تقریب سادہ تھی، مگر چند قریبی لوگ موجود تھے۔ احمد نے نکاح کے وقت میرا ہاتھ تھاما اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ عزت دوں گا۔ میری آنکھوں میں یہ آنسو آ گئے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، یہ وہ دن ہے جس کی امید بھی نہ تھی۔ نکاح کے بعد میرا نیا سفر شروع ہوا۔ اس بار سب کچھ مختلف تھا، نہ تانے تھے، نہ ذلت، نہ نفرت، بلکہ ہر طرف عزت اور سکون تھا۔ احمد کی ماں نے سب کے سامنے کہا، یہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ اور احمد نے دفتر میں سب کو کہا، یہ میری شریک حیات ہے، ان کا احترام میرا احترام ہے۔ احمد کے ساتھ نکاح کے بعد میری زندگی سکون میں ڈھلنے لگی تھی۔ دفتر اور گھر دونوں جگہ عزت ملتی تھی۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو خوشی سے نبھاتی تھی، مگر ایک دن ایسا آیا جب میرا ماضی اچانک میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ دفتر میں مصروفیت اپنے عروج پر تھی۔ میں کچھ فائلیں ترتیب دے رہی تھی جب ریسیپشن سے اطلاع ملی کہ ایک شخص احمد سے ملنا چاہتا ہے۔ میں نے دھیان نہیں دیا، لیکن جیسے ہی وہ شخص لاؤنج میں داخل ہوا تو میری نظر اس پر پڑی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اویس تھا، لیکن یہ وہ اویس نہیں تھا جسے میں نے چھوڑا تھا۔ اس کا حلیہ بالکل بدل چکا تھا۔ بال بکھرے ہوئے، کپڑے پرانے اور جھریوں سے بھرے چہرے پر مایوسی کی چھاپ۔ وہ برباد حال نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو جیسے پتھر کا ہو گیا۔ چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، ہادیہ، تم یہاں؟ میں نے مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، میں یہاں ہوں، اور اب تمہیں میرے وجود پر حیرت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی دوران احمد آفس سے نکل کر لاؤنج میں آیا۔ اس نے اویس کو پہچان لیا۔ سرد لہجے میں کہا، جی اویس، بتاؤ کیوں آئے ہو؟
اویس نے نظریں جھکا لی اور بولا، سر مجھے نوکری چاہیے، حالات بہت برے ہیں، میری دوسری بیوی مجھے چھوڑ کر جا چکی ہے، میں کنگال ہو گیا ہوں، کوئی سہارا نہیں رہا۔ احمد نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بیوی ہے، ہادیہ۔ اویس کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ لرزتی آواز میں بولا، ہادیہ تم نے دوبارہ شادی کر لی، اور وہ بھی احمد صاحب سے؟ میں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، ہاں میں نے نکاح کیا ہے، اور آج میں عزت اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی ہوں۔ اویس نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ہادیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، مجھے لگتا تھا تم بدصورت ہو، بوجھ ہو، لیکن میں غلط تھا۔ آج جب سب کچھ کھو دیا ہے تو سمجھ آیا ہے کہ اصل عزت اور سکون عورت کی خوبصورتی سے نہیں بلکہ اس کے صبر اور کردار سے ہوتا ہے۔ میرے دل میں لمحے بھر کے لیے پرانے زخم جاگ اٹھے، مگر میں نے خود کو مضبوط کیا اور کہا، اب تمہاری معافی کا میرے لیے کوئی مطلب نہیں۔ اس دن جب میں نے ہاتھ جوڑ کر تم سے رحم کی اپیل کی تھی، تم نے میرا مذاق بنایا تھا۔ آج تم ٹوٹے ہو تو یاد آیا کہ میں کون ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولا، ہادیہ ایک موقع دے دو، میں بدل گیا ہوں۔ میں نے سختی سے کہا، نہیں اویس، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میں کسی اور کی بیوی ہوں، اور یہ رشتہ میرے لیے سب سے قیمتی ہے۔ احمد یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اویس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ حقیقت ہے کہ تم نے ہادیہ کو ذلیل کیا تھا، تمہارے رویے نے اس کی زندگی اجیرن بنا دی تھی۔ آج وہ میری عزت ہے، میری شریک حیات ہے۔ میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اویس نے سر جھکا لیا، اس کی آنکھوں میں شرمندگی اور آنسو تھے۔ وہ بولا، میں برباد ہو گیا ہوں، میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ احمد نے صاف لہجے میں کہا، یہ تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے، ہر انسان کو اپنے اعمال کا پھل ملتا ہے، اب یہ دفتر چھوڑ دو۔ میں نے آخری بار اویس کو دیکھا اور کہا، جاؤ اویس، اب میرا راستہ مت کاٹو، اللہ تمہیں ہدایت دے، لیکن میری زندگی میں اب تمہارا کوئی وجود نہیں۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور لڑکھڑاتے قدموں سے دفتر سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے گہری سانس لی۔ احمد نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہادیہ تم نے بہت حوصلے سے اس لمحے کا سامنا کیا۔ میں نے دھیرے سے کہا، یہ سب آپ کی وجہ سے ممکن ہوا، اگر آپ کا سہارا نہ ہوتا تو شاید میں اس لمحے بھی ٹوٹ جاتی۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یاد رکھو تم اکیلی نہیں ہو، تمہاری عزت اب میری عزت ہے، اور کوئی بھی تمہیں دوبارہ دکھ نہیں دے سکتا۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ لمحہ میرے لیے عبرت تھا، میرا ماضی میرے سامنے ذلیل ہو کر کھڑا تھا، اور میرا حال عزت اور سکون میں جگمگا رہا تھا۔ اویس کے جانے کے بعد زندگی دوبارہ اپنے معمول پر آ گئی۔ دفتر میں کام، گھر میں سکون، اور احمد اور اس کی ماں کا پیار، یہ سب کچھ میرے لیے اللہ کی ایک بڑی نعمت تھی۔ لیکن ایک دن ماضی کی ایک اور جھلک میرے سامنے آ گئی۔ دفتر سے واپسی پر احمد کی ماں نے بتایا، بیٹی تمہاری بھابھی کی حالات بہت خراب ہو گئے ہیں، فاروق کے جانے کے بعد وہ زندگی کی کشمکش میں پھنس گئی ہے۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ وہ قرض میں ڈوب گئی ہے، اور بچے بھی پریشان ہیں۔ میں نے چونک کر کہا، بھابھی؟ دل میں ایک جھٹکا سا لگا، وہی بھابھی جنہوں نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا تھا، آج خود مشکل میں تھی۔ میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر آہستہ سے کہا، اماں جی میں ان کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ احمد لاؤنج میں موجود تھا، اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہادیہ کیا تم واقعی جانا چاہتی ہو؟ وہی بھابھی جنہوں نے تمہیں دھتکار دیا، آج ان کے لیے دل نرم ہے؟ میں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا، ہاں کیونکہ وہ میرے بھائی کی بیوہ ہیں، ان کے بچے میرے خون کے ہیں، اگر میں بھی منہ موڑ لوں تو ان کا سہارا کون بنے گا؟ احمد نے کچھ لمحے سوچا اور پھر کہا، ٹھیک ہے تمہارا فیصلہ ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اگلے دن ہم دونوں بھابھی کے محلے گئے، وہی پرانا محلہ، وہی گلیاں، لیکن اب منظر بالکل بدل چکا تھا۔ بھائی کا وہ گھر جس میں کبھی رونق تھی اب ویران دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو اندر کی حالت دیکھ کر دل دہل گیا۔ دیواروں پر نمی، کچن میں خالی برتن، اور بچے کمزور حالت میں بیٹھے ہوئے۔ بھابھی نے ہمیں دیکھا تو ان کی آنکھوں میں حیرت اور شرمندگی اتر آئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولی، ہادیہ تم؟ میں آگے بڑھی اور کہا، ہاں بھابھی میں آئی ہوں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، وہ میرے قدموں میں گر گئیں اور روتی ہوئی کہنے لگی، ہادیہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا، تمہیں منحوس کہا، سب کے سامنے ذلیل کیا، لیکن آج مجھے یقین ہو گیا ہے کہ
تم منحوس نہیں تھی، اصل میں یہ میری آزمائش تھی۔ میری آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ میں نے انہیں اٹھایا اور کہا، بھابھی، انسان منحوس نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کر دیتا ہے۔ احمد نے آگے بڑھ کر بھابھی کو سہارا دیا۔ وہ بچوں سے ملا اور کہا، اب آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم ہیں آپ کے ساتھ۔ بھابھی نے آنسوں کے ساتھ کہا، احمد بیٹا، اللہ تمہیں جزا دے۔ مجھے کبھی یقین نہیں تھا کہ ہادیہ کو اتنا اچھا شوہر ملے گا۔ میں نے اس پر بہت ظلم کیا، لیکن آج دیکھ رہی ہوں کہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے۔ میں نے ان کے بچوں کو گلے لگایا۔ وہ بھوک اور محرومی سے کمزور ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا، اب آپ سب کو تنہا نہیں رہنا پڑے گا، میں آپ کی خالہ ہی نہیں، ماں کی طرح ہوں۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ بھابھی اور بچوں کے لیے مالی سہارا دیا جائے۔ احمد نے فوری طور پر کچھ رقم دی تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، میں آپ کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری لیتا ہوں، انہیں پڑھنے لکھنے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ بھابھی نے روتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، ہادیہ، تم واقعی صبر اور حوصلے کی مثال ہو۔ میں نے تمہیں منحوس کہا اور اللہ نے تمہیں سب سے زیادہ نوازا۔ میں نے دھیرے سے جواب دیا، یہ اللہ کی رحمت ہے، وہ کسی کے صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ صرف آزمائش ہوتی ہے۔ محلے کے کچھ لوگ یہ سب دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے کہا، بیٹی، تم نے آج ثابت کر دیا ہے کہ دل صاف ہو تو اللہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ جنہیں لوگ منحوس کہتے ہیں، اصل میں وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بھابھی نے کہا، ہادیہ، آج سے تمہارا مقام میری زندگی میں بدل گیا ہے۔ تم صرف نند نہیں، میری رہنما ہو۔ واپسی پر میں نے احمد سے کہا، شاید یہ سب کچھ مجھے ہی کرنا تھا۔ اللہ نے مجھے اس لیے زندہ رکھا کہ میں دوسروں کے لیے آسانی بن سکوں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، ہادیہ، تم نے صرف اپنے بھائی کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ انسانیت کا بھی قرض چکایا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ گھر آ کر میں نے نماز ادا کی اور سجدے میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا، یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہر آزمائش کے بعد عزت دی۔ مجھے ہمیشہ شکر گزار بنا اور صبر کا دامن میرے ہاتھ سے نہ چھوٹنے دے۔ یوں میری کہانی اپنے انجام کو پہنچی۔ وہ سفر جو تانوں، ذلت اور محرومی سے شروع ہوا تھا، صبر، شکر اور عزت پر ختم ہوا۔ میں نے سب کو یہی بتایا کہ منحوس انسان نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، اور جو صبر کرتا ہے اللہ اسے دنیا و آخرت میں سرخرو کر دیتا ہے۔ یہ کہانی سکھاتی ہے کہ انسان کبھی منحوس نہیں ہوتا، بلکہ زندگی کی مشکلات اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جو صبر اور شکر کے ساتھ ان آزمائشوں کو سہتا ہے، اللہ اسے دنیا و آخرت میں عزت اور سکون عطا کرتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔